اندھیرے شہر کے ایک گاؤں میں ایک بھکاری رہتا تھا۔ وہ بھیک مانگنے میں ماہر تھا اور بہت ذہین بھی تھا۔ اس کا ایک شاگرد تھا جو بالکل بے وقوف تھا۔ اس نے بھیک مانگنے کا طریقہ اپنے استاد سے سیکھا تھا۔ یہ دونوں اس دنیا میں کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھے، اس لیے دونوں ساتھ رہتے تھے۔ فقیر اب بہت بوڑھا ہو چکا تھا جبکہ اس کا شاگرد بہت چھوٹا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سیلاب نے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ گاؤں کے تمام کچے گھر سیلاب میں ڈوب گئے۔ وہ اس سیلاب میں بہہ گئے، ان کے گھر بھی نہ بچ سکے۔ پورا گاؤں اجڑ گیا۔ انہوں نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن وہ اپنے گاؤں کو الوداع کہہ کر گاؤں سے باہر نکل آئے اور گاؤں چھوڑ گئے۔ گاؤں کی حالت دیکھ کر ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اتنے دن اس گاؤں میں گزارے تھے۔ گاؤں سے نکلنے کے بعد وہ ناؤ کے سہارے چلنے لگے۔ دونوں چلتے پھرتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ انہیں ایک شہر کے آثار نظر آئے۔ مبارک ہو استاد، آخر کار ہم ایک شہر پہنچ گئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ دونوں تیز تیز قدم اٹھانے لگے۔ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے شہر پہنچنا چاہتے تھے تاکہ کچھ کھا سکیں۔ چلو کچھ کھانے پینے کو ڈھونڈتے ہیں۔ وہ دونوں اسی لمحے شہر میں داخل ہوئے۔ جب سورج غروب ہو رہا تھا، استاد جی مجھ میں ایک قدم بھی اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، خدا کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرو، شاگرد نے دم گھٹنے کے بعد کہا۔ ٹھیک ہے تم یہیں ٹھہرو، میں کسی کے گھر سے کھانا لاتا ہوں۔ بوڑھے نے کہا اور چلا گیا۔ جلد ہی وہ روٹیاں اور دالیں لے کر آیا۔ دونوں نے بڑے صبر سے انہیں کھایا، کنویں کا پانی پیا اور ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے۔ صبح ہوئی تو بھیک مانگنے لگے۔ ایک مناسب پروگرام بنایا، دونوں نکلے اور سارا دن بھیک مانگتے رہے۔ شام کو وہ واپس اپنے ٹھکانے پر آ گئے۔ یہ ایک گھنا درخت تھا، رات کو بھی وہ اسی کے نیچے سوتے تھے۔ یہاں پہنچ کر بوڑھے نے کہا کہ اب ہم نے کچھ رقم جمع کر لی ہے، تم ایسا کرو کہ بازار سے اپنے ضرورت کی چیزیں لے آؤ۔ ہم جنگل میں جھوپڑی بنائیں گے اور وہاں کھانا پکائیں گے۔ ٹھیک ہے ماسٹر، میں ابھی لاتا ہوں، شاگرد نے خوشی سے کہا اور پیسے لے کر چلا گیا۔ شاگرد بازار پہنچا تو اس نے کچھ مٹھائیاں بھی خریدنے کا سوچا۔ یہ سوچ کر کہ اس نے 3 4 دن سے کچھ میٹھا نہیں کھایا تھا، سیدھا ایک مٹھائی کی دکان پر گیا۔ بازار بہت مصروف تھا اور اس میں بہت زیادہ سرگرمی تھی۔ مٹھائی کی دکان مختلف اقسام کی مٹھائیوں سے سجی ہوئی تھی۔ پوچھا بھائی لڈو کی کیا قیمت ہے؟ دکاندار 1 ٹکا۔ اسے 1 ٹکا دیا اور سبزی فروش کی دکان پر آ گیا۔ بھائی صاحب گوبھی کی قیمت کیا ہے؟ دکاندار نے بتایا 1 ٹکا۔ آلو کی کیا قیمت ہے؟ 1 ٹکا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے استاد کے پاس آیا۔ اس نے اسے اس طرح بھاگتے ہوئے دیکھا تو استاد نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، تم کیوں بھاگ رہے ہو، اور کیا تم صرف ایک لفافہ لے کر آ رہے ہو؟ تمہیں اتنی چیزیں لانی تھیں۔ استاد خوش ہوئے۔ شاگرد نے خوشی سے جواب دیا۔ اس نے فخر سے کہا کیا ہوا؟ بوڑھے نے پوچھا استاد جی اس شہر میں ہر چیز 2 پیسے میں بکتی ہے، دیکھو میں 2 پیسے کی مٹھائی لایا ہوں، یہاں 2 پیسے میں سب کچھ ملتا ہے، یہاں تک کہ گھی دالیں سبزیاں تمام مٹھائیاں بات 2 پیسے کی سیر کی ہے۔ آپ یہاں مزے کریں گے، بہت کھائیں گے استاد جی، اب ہم ساری زندگی یہیں رہیں گے۔ استاد اس کی بات سن کر خاموش رہا۔ اس کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ کیا بات ہے استاد، کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ نہیں بیٹا، مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی ہے، لیکن ایسا کیوں ہوا استاد جی؟ اب ہم تمام اچھی چیزیں ٹکا سیروں سے کھائیں گے، کچھ پکانے کی ضرورت نہیں، کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ہم بازار سے خرید کر کھائیں گے۔ تم بے وقوف، یہاں رہنا ٹھیک نہیں، استاد نے پریشانی سے کہا۔ استاد میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گا، استاد نے پریشانی سے کہا۔ استاد میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گا، اس سے بڑھ کر مزہ کہاں ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں ہر چیز ایک کوڑی میں بکتی ہو، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں رہنا ٹھیک نہیں، یہ اندھیرا شہر ہے، جو بھی کہو استاد میں یہ جگہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر میں یہاں نہ رہوں تو استاد نے پوچھا۔ میں اب بھی یہی رہوں گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ تم بھی مت جاؤ، میں اپنی باقی زندگی عیش و آرام میں گزاروں گا۔ نہیں میں یہاں نہیں رہ سکتا، استاد بھی اٹل ہے۔ خیر دونوں نے مٹھائی کھائی اور سو گئے۔ صبح ہوئی تو استاد اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ استاد سے شاگرد نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا، تم ابھی اور اسی وقت جا رہے ہو؟ ہاں مجھے یہاں رہنے سے ڈر لگتا ہے۔ مان جاؤ مالک، یہاں سے مت جاؤ، دنیا پر کہیں بھی اتنی عیش و آرام سے لطف اندوز ہونے کے قابل جگہ ہو جتنی یہاں ہے۔ استاد نے اپنا بیگ کندھے پر رکھا اور شہر سے باہر جانے کی سڑک پر نکل گیا۔ یہ کہہ کر کہ استاد ٹھہرے، میں آپ کو شہر سے باہر چھوڑ دوں گا، شاگرد بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ پھر دونوں ایک ساتھ قدم اٹھانے لگے۔ شاگرد کہنے لگا استاد جی میں حیران ہوں، آخر تم یہاں رہنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ کیا خطرہ ہے؟ ہمارا کام ہے بھیک مانگنا، ہم کسی سے کیوں ڈریں؟ کون ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس وقت شاید تم میری یہ باتیں نہ سمجھو، لیکن ایک دن آئے گا جب تمہیں
میری باتیں یاد آئیں گی اور کہو گے کہ کاش میں نے اپنے استاد کی بات مان لی ہوتی۔ اب بھی میں تمہیں ایک ہی بات کہوں گا، میرے ساتھ چلو، لالچ نہ کرو، ممکن ہے قدرت مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیج دے۔ تم ایسے ہی پریشان ہو استاد، مجھے یہاں کوئی مسئلہ نہیں، مجھ پر کوئی مصیبت آئے گی تو میں تم سے آخری بار کہتا ہوں میرے ساتھ رہو، استاد نے افسردگی سے کہا۔ اب میں آخری بار کہتا ہوں میں یہی رہوں گا، شاگرد نے سخت لہجے میں کہا۔ اس نے اپنے رہنے کے لیے گھاس کی مدد سے ایک جھونپڑی بنائی اور اس میں خوشی سے رہنے لگا۔ وہ ہر فکر سے آزاد تھا، صبح اٹھ کر بھیک مانگنے لگتا اور جو دو چار آنے مل سکتے تھے، جو اس کی ضرورت سے کہیں زیادہ تھے کیونکہ سب کچھ ایک پیسے میں خریدا جا سکتا تھا، وہ مٹھائیاں، گھی، دودھ اور خشک میوہ اپنے دل کی تسلی کے لیے کھاتا تھا۔ اپنے استاد کو احمق سمجھ کر بہت ہنسا اور کہنے لگا کاش استاد یہاں سے نہ جاتے، اب ان کے پاس کوئی کام نہیں، وہ کئی دن بھیک مانگنے بھی نہیں گئے، یہاں کھانے پینے کی چیزوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ کھانے اور کوئی کوشش نہ کرنے کی وجہ سے اس کا جسم موٹا اور تر و تازہ ہونے لگا تھا۔ وہ اپنے جسم کو موٹا ہوتا دیکھ کر اور زیادہ کھاتے ہوئے بہت خوش ہوا، اس کا جسم پھیلنے لگا اور وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اب وہ اس پر چل بھی نہیں سکتا تھا۔ جب اس کے پیسے ختم ہونے لگے تو بازار جا کر کسی کون میں بیٹھ جاتا، شہر کے لوگ اس کے موٹاپے پر ہنستے اور اسے کچھ دے دیتے جس سے وہ چیزیں خرید کر جھونپڑی میں رکھ کر کھانا شروع کر دیتا۔ اب وہ یہیں جایا کرتا تھا، اس کا موٹاپا دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اب اس ملک کے بادشاہ کا حال سنو۔ ایک دن وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، دربار لگا ہوا تھا، تمام درباری حاضر تھے، ایک شخص کو پکڑ کر اس کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ نے یہ پوچھا یہ شخص کون ہے؟ بادشاہ سلامت، یہ شخص بازار سے پکڑا گیا ہے۔ یہ بازار میں کیا کر رہا تھا جناب؟ یہ شخص چوری کر رہا تھا۔ کہاں ہے وہ شخص جس کی جیب اس نے ماری ہے؟ بادشاہ نے اس سے پوچھا۔ سپاہی نے کہا اسے پیش کرو۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کیا اس شخص نے تمہاری جیب ماری ہے؟ ہاں، اس نے خوشی سے کہا۔ تم نے اسے اپنی جیب کیوں مارنے دی؟ بادشاہ نے گرج کر پوچھا۔ وہ شخص ڈر گیا۔ آپ کی غلطی کی سزا کے طور پر کل صبح اسے شہر کے چوک پر پھانسی دی جائے۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی اس نے چھوٹے کتے کو چھوڑ دیا، وہ گیا اور جس کی جیب کٹی ہوئی تھی وہ پکڑا گیا۔ اگلے دن چوراہے پر احتجاج کرنے کی جگہ نہیں تھی، اس معصوم کو زنجیروں میں جکڑ کر چوراہے پر لایا گیا۔ وہ غریب آدمی کانپ رہا تھا، لوگوں کی تعداد لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ بادشاہ سلامت پہنچ گیا۔ بادشاہ نے ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اشارہ کیا کہ اسے پھانسی دی جائے۔ جلاد آگے بڑھے، اس نے آدمی کے گلے میں پھندا ڈال دیا۔ آدمی بہت دبلا پتلا تھا، جلاد کے پاس بھی اتنی عقل کہاں تھی کہ وہ پھندا تنگ کر دے۔ وہ حیران و پریشان ہو کر کبھی اس آدمی کی گردن اور کبھی پھندے کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے، تم اسے پھانسی کیوں نہیں دیتے؟ بادشاہ نے غصے کی حالت میں کہا۔ پھانسی کا پھندا ڈھیلا اور اس کی گردن موٹی ہے، اب اگر میں اسے پھانسی دوں تو کیسے دوں؟ بادشاہ نے یہ سنا تو سوچ میں گم ہو گیا، اس کے وزیر اور امراء پریشان ہو گئے، سب مل کر سوچنے لگے کہ اسے کیسے پھانسی دی جائے، لیکن کسی کو سمجھ نہ آیا کہ پھانسی کیسے دی جائے۔ جب کوئی کچھ نہ سمجھ سکا تو بادشاہ نے کہا تم سب بالکل احمق گدھے ہو جو اتنی معمولی سے بات بھی نہیں سوچ سکتے کہ اگر اس شخص کے گلے میں پھندا نہ پڑے تو اسے چھوڑ کر شہر چلے جاؤ، جس کے گلے میں یہ پھندا لگ جائے اسے پھانسی دو، لیکن ہمیں پھانسی پر لٹکانے سے پہلے آگاہ کیا جائے کیونکہ ہم یہ تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ کا حکم سن کر ہر کوئی حیران رہ گیا، یہ سب اتنے احمق ہیں کہ ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھندا اتار کر سپاہیوں کو دے دی گئی اور وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں نکلے جس کے گلے میں پھندا لگ سکے۔ سب سے پہلے اسے ایک موٹا حلوائی ملا۔ جب وہ اس کے قریب پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ یہ آدمی بہت موٹا ہے، اس لیے انہیں امید تھی کہ یہ پھندا اس کے گلے میں آ جائے گا۔ انہوں نے اسے نیچے اترنے کو کہا۔ حلوائی سرکاری آدمیوں کو دیکھ کر بہت ڈر گیا، وہ نیچے آیا اور سپاہیوں نے اس کے گلے میں پھندا ڈال کر دیکھا، لیکن پھندا اب تک ڈھیلا تھا۔ اس نے مایوس ہو کر اپنے گردن سے پھندا نکالا اور کہا تم پھانسی کے لائق نہیں ہو، تمہاری گردن اس پھندے کی طرح موٹی نہیں ہے۔ اس طرح وہ لوگوں کے گلوں میں پھندا ڈالنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن چونکہ یہ بہت ڈھیلا تھا اس لیے کسی کے گلے میں نہیں آتا تھا۔ اچانک سپاہیوں نے ایک موٹا آدمی دیکھا، وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ شخص ایک مٹھائی کی دکان پر کھڑا تھا، شاگرد 3 4 دن سے بازار نہیں گیا تھا، جھونپڑی میں پڑی اشیاء خوردنوش ختم ہو چکی تھیں اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، تو وہ بازار کی طرف چل پڑا۔ جب وہ بازار پہنچا تو اس کے پاس خیرات میں 3 4 آنے آ چکے تھے، چنانچہ وہ پہلے ایک مٹھائی کی دکان پر گیا اور اسے 5 سیر مٹھائی تولنے کو کہا۔ حلوائی نے مٹھائی تولنا شروع کر دیا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے پیمانہ پھسل کر نیچے گر گیا۔ کیا معاملہ ہے؟ کیا آپ کے ہاتھ میں زندگی نہیں ہے؟ وہ آ رہے ہیں،
मिठाई बेचने वाला डर गया और बोला, कौन आ रहे हैं, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? शागिर्द ने हैरान होकर पूछा। इसी दौरान सिपाही फंदे के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने सिर्फ शागिर्द को देखा, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुए। पहलवान, प्लीज अपनी गर्दन यहाँ फेर लो, एक सिपाही ने मुस्कुरा कर कहा। क्यों, क्या बात है? शागिर्द हैरान हुआ। उन्होंने कहा कि मामला ये है कि एक शख्स को फांसी लगने वाली थी, लेकिन ये फंदा इसके गले में नहीं बैठा, इसलिए हमारा बादशाह सलामत ने हुक्म दिया है कि जिसके गले में यह फंदा लगे उसे फांसी दी जाए। हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसके गले में फंदा लग सके। अब आपको देखा गया है, मुझे उम्मीद है कि यह फंदा आपके गले में ज़रूर फिट होगा। अरे मगर ये कैसा इंसाफ है? चेले ने चीख कर कहा। यह हमारे बादशाह सलामत का इंसाफ है, इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। यहाँ हर चीज़ इसके हुक्म से बिकती है, सिपाही ने कहा, और उसने अपने साथियों को इशारा किया। शागिर्द पकड़ा गया। जब इसके गले में फंदा डाला गया तो वह बिल्कुल फिट था। सिपाही यह देखकर बहुत खुश हुए और उसे कैद खाने में ले गए। अब शागिर्द को मालूम हुआ कि उसके आका यहाँ रहने से क्यों डरते थे, लेकिन अब तौबा करके क्या हासिल हो सकता था? उसे कैद खाने में डाल दिया गया और बादशाह को यह खबर सुनाई गई कि ऐसा शख्स मिला है जिसकी गर्दन में फंदा लगी हुई है। बादशाह यह खबर सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने फ़ौरन हुक्म दिया कि उसे कल शहर के चौक पर फांसी दी जाए। शागिर्द को अपने उस्ताद की बात बहुत बुरी लगी थी। अब आका की बात सुनो, जब आका इस शहर से चले गया तो वो बहुत गमगीन हुए, क्योंकि यह शहर इसकी शागिर्द को ले गया। वो शहर से शहर और गाँव गाँव फिरता, जो भी खुश्क और खुशगवार चीज़ मिलती इस पर गुजारा करता, और जब दूसरा दिन आता तो वो फिर भीख मांगने चला जाता। इनकी ज़िंदगी के दिन ऐसे ही गुजर रहे थे इनकी ज़िंदगी के दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि एक दिन अचानक उन्हें अपने शागिर्द का ख्याल आया। उसने सोचा कि जाकर देख ले कि वो किस हाल में है। ये सोचकर वो इस शहर की तरफ चल पड़ा और सारा दिन गुजारा, और सारी रात पैदल चलने के बाद शहर में दाखिल और इस मकाम पर पहुंचा जहां उसने अल्लाह ताला की इबादत की थी। इस जगह उन्होंने एक झोंपड़ी देखी, लेकिन इसके अंदर इसका शागिर्द मौजूद नहीं था। वो इसकी तलाश में शहर के चौक की तरफ रास्ते में उसे एक झोंपड़ी नजर आई। सब को चौक की तरफ बढ़ते देखा गया। उसने एक आदमी से पूछा कि ये सब लोग चौक की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो उसने बताया कि आज एक आदमी को चौक पर फांसी दी जाएगी, ये सब लोग एक ही तमाशा देखने वाले हैं। वो चौराहे की तरफ बढ़ने लगा। उसने 7-8 सिपाहियों को एक तरफ से आते देखा। उनके साथ एक मोटा ताज़ा आदमी जंजीरों में बंधा हुआ था। आकर इस मोटे आदमी को देखा तो पहचान न सका। जब वो करीब आया तो शागिर्द की नज़र अपने आका की तरफ उठी। वो चिल्लाया, उस्ताद! इसके कान खड़े हो गए। अब इसने मोटे आदमी को गौर से देखा। उसने उसे पहचान लिया और हैरान होकर बोला, हाँ उस्ताद जी, आप इस हालत को कैसे पहुँचे? शागिर्द ने उसे सारा माजरा सुनाया। ये सुनकर उस्ताद सोच में पड़ गया। इसके बाद उसने अपना मुंह शागिर्द के कान के करीब किया और कहा, अब तुम्हें बचाने का एक ही तरीका है। उस्ताद शागिर्द ने खुशी से पूछा, जब तुम फांसी लगोगे तो मैं कहूँगा मुझे फांसी दो, तुम कहो नहीं सिर्फ मुझे फांसी दो? मेरी समझ में कुछ न आया। शागिर्द ने हैरान हो कहा, जो मैंने कहा है वो करो, फिर तुम्हें बचाना मेरा काम है। बहुत अच्छे उस्ताद, शागिर्द खुश हो गए। बहुत अच्छे उस्ताद, शागिर्द खुश हो गए और चलते चलते चौराहे पर पहुंच गए। शागिर्द को फांसी के तख्ते पर खड़ा किया गया। वो इसकी आंखों के सामने लटक रहा था। उसे देखकर वो डर गया, इस डर से कि कहीं इसका मालिक उसे बचाने में नाकाम ना हो जाए। आखिरकार बादशाह की गाड़ी आ गई। लोगों ने उसे देखकर खुशी से नारे लगाए। बादशाह ने हस्बे मामूल अपनी जगह पर खड़े होकर सारे मजमे पर एक नज़र डाली और ऊंची आवाज़ में कहना शुरू किया, ऐ मेरी रियाया, आखिरकार हम ऐसे आदमी को ढूंढने में कामयाब हो गए जिसके गले में यह फंदा लगा हुआ है। अब मैं हुक्म देता हूँ कि उसे फांसी दी जाए। यह सुनकर जल्लाद ने फंदा हाथ में ले लिया और शागिर्द के गले में बांध दिया। इस लम्हे आका ने जोर से चिल्लाया, रुको, इसे फांसी न दो, बल्कि मुझे फांसी दो। मजमे से निकलकर फांसी घाट की तरफ आने लगा। बल्कि मुझे फांसी दो। मजमे से निकलकर फांसी घाट की तरफ आने वाले ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें हुकूमती मामलात में मुदाखलत की जुर्रत कैसी हुई? बादशाह ने पूछा, इसके बजाय मुझे फांसी दो दो। आका ने कहा, नहीं बादशाह, ये जुर्म ना करो, मुझे फांसी दे दो। इसके शागिर्द ने कहा, नहीं मुझे फांसी दे दो। उस्ताद ने कहा, इनका झगड़ा जारी था और सब हैरान थे। आज तक इसने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा आदमी नहीं देखा था जिसने खुद को फांसी पर लटकाने पर इसरार किया हो। दो ऐसे आदमी मौजूद थे। बादशाह की हैरत की कोई हद ना रही। आखिर उसने चीख कर कहा, क्या क्या बात है, तुम क्यों फांसी पर लटकना चाहते हो? उसे ऐसे ही छोड़ दो, मुझे फांसी दे दो। तुम क्यों फांसी पर लटकना चाहते हो? उसे ऐसे ही छोड़ दो और मुझे फांसी दे दो, मास्टर ने कहा। बादशाह ने हैरान होकर कहा, तुम दोनों फांसी पर लटकाने के लिए बेचैन क्यों हो? दूसरे लोग भी दम भर कर खड़े हो गए। उस्ताद ने बात बताना शुरू कर दिया। हकीकत यह है कि बादशाह सलामत
آج بڑا مبارک دن ہے، آج جس کو پھانسی دی جائے گی سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ ایک دن ہے، اس موٹے آدمی کی بجائے مجھے پھانسی دے دو۔ کہنے لگا، میں اس جگہ کا وزیر ہوں، اس لیے آج مجھے پھانسی دے دیں تاکہ میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ اسی وقت بہت سے لوگ چیخ اٹھے، مجھے پھانسی دے دو، کسے پھانسی دی جائے اور کسے نہ لٹکایا جائے؟ بادشاہ نے ہاتھ کے اشارے سے محفل کو خاموش کرا دیا۔ میں سب سے زیادہ حقدار ہوں، میں تمہارا بادشاہ ہوں، اس لیے آج پھانسی دے کر جنت میں جاؤں گا۔ سب حیران تھے کہ بادشاہ کے سامنے کون کیا کر سکتا تھا۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ بادشاہ کو پھانسی دی جائے، لیکن اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ تختے پر نہیں چڑھ گیا۔ اس نے موٹے آدمی کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ شاگرد اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نیچے آیا۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ وہ ایک نیلا پھندا لائے جو بادشاہ کے گلے میں فٹ ہو جائے۔ حکم بجا لایا گیا اور بادشاہ کے گلے میں پھندا ڈالا گیا۔ بادشاہ کو پھانسی دے دی گئی۔ لوگ حیرانی سے بادشاہ کے لٹکائے جانے کا منظر دیکھنے میں مصروف تھے کہ ان کا بادشاہ سیدھا آسمان پر جا رہا ہے۔ انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ استاد اور شاگرد دونوں خاموشی سے دربار سے باہر آئے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسے لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔